أنت الرحمن يا الله، أنت الرحيم يا الله، أنت السلام يا الله، أنت العزيز يا الله، أنت القدوس يا الله، أنت الجبار يا الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ وتعالی کے نام الرفیق پر بات کریں گے۔ الرفیق رفق یعنی نرمی کرنے والا، مہربانی کرنے والا، آسانی کرنے والا، اپنے کام آہستگی سے کرنے والا، جلد بازی نہ کرنے والا، دوسروں کے ساتھ شفقت اور احسان کا معاملہ کرنے والا، بردباری سے کام لینے والا، جلد سزا نہ دینے والا، یہ ہے ہمارا رب الرفیق، جو نہایت مہربان ہے، اپنے بندوں کے اوپر بہت شفقت فرمانے والا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس معنی میں قرآن مجید میں اور احادیث میں ہمارے لیے کیا تعلیمات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی رفیق ہے، اللہ کا نام الرفیق ہے اور وہ رفق کو پسند کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ۔ بخاری کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بہت نرمی فرمانے والا ہے اور وہ تمام معاملات میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے اندر نرمی لانے کی ضرورت ہے، اور نرمی جس چیز کے اندر ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نکل جاتی ہے اسے بدصورت کر دیتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ رفیق ہے اور رفق کو پسند کرتا ہے، یعنی خود نرمی والا ہے اور نرمی کرنا اسے پسند ہے، اور وہ اپنے بندوں پر ہر لحاظ سے نرمی اور مہربانی فرماتا ہے، جس کا مظاہرہ ہم مختلف مواقع پر دیکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دیکھا کہ وہ بچے کے معاملے میں بہت پریشان ہیں، تو انہیں بہت پیار سے اور بہت نرمی اور مہربانی کے ساتھ سمجھایا۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف الہام کیا کہ اس بچے کو دودھ پلاتی رہو، پھر جب تجھے اس کے قتل کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور کچھ خوف نہ کرنا اور غم نہ کھانا، لا تخافی ولا تحزنی، ہم اس بچے کو تیری ہی طرف لوٹائیں گے۔ تو اللہ کے وعدے پر یقین رکھنا، پریشان نہ ہونا، اور اسے اپنا رسول بنا دیں گے۔ کس قدر مہربانی ہے، رحمت ہے ہمارے رب کی۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ایک گروہ کے پاس گئے جو ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ پھر آپ چلے گئے تو لوگ رونے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی، اے محمد، آپ نے میرے بندوں کو مایوس کیوں کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور فرمایا خوش ہو جاؤ، سیدھے رہو اور قریب ہو جاؤ۔ یعنی جب صحابہ رونے لگے اور پریشان ہو گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ انہیں مایوس نہ ہونے دے، یعنی اللہ کی رحمت سے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان امید اور خوف دونوں کے بیچ میں ہے، کیونکہ اگر انسان ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کے ڈر سے پریشان رہے، مایوس رہے، تو زندگی میں کچھ اچھے کام نہیں کر سکتا۔
پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی جب بندوں پر کسی وجہ سے تنگی بھی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آسانی بھی رکھتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی کو کسی تنگی میں مبتلا کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی، یعنی بعد میں نہیں، ساتھ ہی ان مع العسر یسرا، اس کے ساتھ ہی آسانی بھی پیدا کر دیتا ہے. یعنی ایک اعتبار سے وہ معاملہ مشکل نظر آتا ہے لیکن دوسرے اعتبار سے اس میں آسانی ہوتی. مثلا سفر کرنا ایک مشکل کام ہے، انسان اپنا گھر بار چھوڑتا ہے، اپنی روٹین چھوڑتا ہے، اپنا راحت و آرام چھوڑتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس بندے پر کتنا مہربان ہوتا ہے کہ جو بھی اس راستے میں اگر سفر اچھے مقصد کے لیے ہو تو اس راستے میں کوئی بھی اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے، اس سے نمازیں کم کر دی جاتی ہیں، اس کے سنت اور نوافل معاف کر دیے جاتے ہیں اور فرض بھی آدھے کر دیے جاتے ہیں سوائے مغرب کی نماز کے جو پہلے ہی چھوٹی نماز ہے. اسی طرح روزہ رکھنے سے معافی دے دی جاتی ہے کہ بعد میں رکھ کر گنتی پوری کی جائے. یعنی رمضان میں بھی اگر کوئی سفر کر رہا ہو یا اسی طرح عام دنوں میں اگر کوئی شخص نفلی روزے رکھنے کا عادی ہو تو سفر میں اگر وہ نہیں رکھتا تو بھی اس کا اجر لکھا جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں زندگی کے ہر معاملے میں نظر آتی. اسی طرح ایک شخص اگر بیمار ہوتا ہے تو بظاہر وہ تنگی میں ہے لیکن اس بیماری کے اپنے بھی کچھ فائدے ہوتے ہیں، جو جسمانی فائدے بھی ہو سکتے ہیں، روحانی فائدے بھی ہو سکتے ہیں. بیماریاں انسان کے اندر نرمی پیدا کرتی ہیں، کمزوری پیدا کرتی ہیں، انسان ان چیزوں کی طرف توجہ کرتا ہے جو عام حالات میں نہیں کر سکتا. اس کے ساتھ ساتھ اس سے عبادات بھی ہلکی کر دی جاتی ہیں. یعنی اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کو بیٹھ کر پڑھنے کی رخصت دی جاتی ہے. بیٹھ کر بھی اگر کوئی نہ پڑھ سکے تو لیٹ کر اشاروں سے یعنی اس کی عبادت میں یا عبادت کے طریقے میں آسانی اور نرمی پیدا کر دی جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدد صبر کے ساتھ ہے اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بندوں پر جب حالات تنگ ہونے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے، راہیں کھول دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مکہ کا قیام بہت مشکل ہو گیا تو آپ کے لیے ہجرت کی اجازت دے دی گئی اور آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف تشریف لے گئے، جس میں آپ کے لیے ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا ہو گیا، آسانی پیدا ہو گئی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رات کا اندھیرا جب بہت بڑھ جاتا ہے تو اسی سے پھر صبح کی سحر ہو جاتی ہے، روشنی پھوٹ پڑتی ہے. پھر اسی طرح بندہ جب بعض اوقات انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر سکینت نازل کر دیتے ہیں، جیسے جنگ احد کے موقع پر صحابہ کرام کے ساتھ ہوا، جیسے غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور جس کو عام انسان بھی اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کرتے ہیں. جہاں تک غار ثور کا تعلق ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین. پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر تسکین نازل فرمائی اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کو سزا دی، اور کافروں کا یہی بدلہ ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی جو عام طور پر احکامات نازل کرتے ہیں، مثلاً ہوائیں چلتی ہیں یا بارش برستی ہے یا دھوپ نکلتی ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آہستگی کے ساتھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر جب تیز بھی ہوتی ہے ان میں شدت اور حدت بھی آتی ہے تو وہ بھی فوراً نہیں آتی. مثلا آپ دیکھیے کہ رات دن میں کس طرح تبدیل ہوتی ہے، ایک دم ڈارکنیس سے فل برائٹ سورج ہمارے سامنے نہیں آتا پورا روشن ہو کر، بلکہ پہلے آہستہ آہستہ اندھیرا ختم ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر سورج نکلتا ہے تو اس کی کرنیں بہت نرم سافٹ ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس میں تیزی آتی، اور پھر وہ بھی ہمیشہ برقرار نہیں رہتی. جو ہی وہ اپنی پیک پر پہنچتا ہے تو اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، پھر اس میں ٹھنڈک آنا شروع ہو جاتی ہے. اور اسی طرح رات کا بھی معاملہ ہے. اسی طرح
ہوائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چلاتا ہے اپنے بندوں کے لیے رحمت کے طور پر، عذاب اس کے علاوہ ہے، وہ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ بھی ہوتا ہے ان بندوں کے لیے جن پر وہ ناراض ہوتا ہے. لیکن عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہواؤں کے چلنے میں اور بارش کے برسنے میں ایسی سختی اور شدت نہیں ہوتی کہ جو انسانوں کے لیے ناقابل برداشت ہو. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے الرفیق کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ساتھی کے معنوں میں بھی ہوتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ شرعی معاملات میں بھی آسانی فرمانے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے، استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی شخص پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. انسان کے کمزور ہونے کی رعایت بھی رکھی گئی ہے کہ انسان کو صرف اتنے ہی احکامات دیے گئے ہیں جن کو وہ واقعی نبھا سکتا ہے یا جن پر وہ عمل کر سکتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. یعنی شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب میں آسانی ہے، ایسی مشقت نہیں کہ جو ناقابل برداشت ہو. مثلا روزہ صبح سے شام تک کا ہے، ایسا نہیں کہا گیا کہ انسان 24 گھنٹے کا روزہ رکھے یا 48 گھنٹے کا روزہ رکھے. اسی طرح نمازوں کے اوقات بھی آپ دیکھیے کہ بہت ہی معتدل ہیں. صبح کے وقت ہلکی نماز ہے، ظہر کے وقت تھوڑی طویل ہے، پھر عصر کے وقت ہلکی ہے، مغرب بھی مختصر ہے، عشاء تھوڑی سی طویل ہے. یعنی بندوں کی سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو 5 اوقات پر تقسیم کر دیا ہے. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک ہی وقت میں یہ ساری نمازیں پڑھنے کا حکم دے دیتا، یا پھر جیسے پہلے حکم دیا گیا تھا 50 نمازوں کا، اگر وہ فرض کر دی جاتی تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا کہ وہ اس سے زیادہ بھی حکم دے سکتا تھا. اگر اس نے کم دیا تو یہ اس کی شفقت اور مہربانی کی وجہ سے اس کے الرفیق ہونے کی علامت ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں سے تقوی کا تقاضا کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی فرماتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم. اللہ سے ڈرو جتنی تم میں استطاعت ہے. پھر اسی طرح دین میں تنگی نہیں رکھی. فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ نے تم میں دین پہ، دینی معاملات میں کوئی سختی نہیں رکھی، یعنی ایسی سختی یا ایسی مشکل کہ جو تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو اور جس کو ادا کرنا تمہارے لیے ناممکن ہو، بلکہ اس کے برعکس دین میں آسانیاں پیدا فرمائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین آسان ہے. اور پھر ایک اور جگہ پر فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا. یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کو دین کے احکامات پر عمل کرنے کا جو حکم دیتا ہے وہ اس لیے نہیں کہ انہیں کسی مشکل میں ڈالنا چاہتا ہے، بلکہ اگر بظاہر کوئی چیز مشکل بھی نظر آتی ہے تو اس کے بے شمار فائدے بھی ہیں، وہ حقیقت میں بندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ نماز ہے، نماز میں بظاہر وضو کرنا بڑا ہی مشکل کام لگتا ہے، لیکن دن میں 5 دفعہ جب انسان وضو کرتا ہے، ہاتھ پاؤں دھوتا ہے، اس کے جسم سے میل کچیل نکلتی ہے تو یہ اس کی صحت کے لیے کس قدر مفید ہے. اور پھر جسمانی طور پر ہی نہیں، روحانی طور پر بھی انسان اپنے آپ کو صاف ستھرا محسوس کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال اس سے دی کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں نہائے تو کیا اس کے جسم پر کچھ بھی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ تو یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ جب بندہ ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرتا ہے تو اس کے جسم پر تو کوئی میل نہیں رہتی، لیکن اس کے اوپر کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہتا. یعنی وہ جب رات کو سوتا ہے تو ہر قسم کے بوجھ سے آزاد ہو کر، صاف ستھرا ہو کر. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ روزہ رکھنا بظاہر اس میں مشقت نظر آتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کے ڈائجسٹو سسٹم کو یا اس کے جو نظام ہے اس کو ایک آسانی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے اور ان اعضاء کی ایک طرح سے اوور ہالنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی بندے کے فائدے میں ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو صبر و ضبط آتا ہے اس میں.
اسی طرح مال نکالنا، زکوٰۃ دینا بظاہر مشکل نظر آتا ہے، لیکن اس میں بھی انسان کے لیے آسانی اور فائدہ ہے، کیونکہ جب انسان اپنا مال کسی کو دیتا ہے تو اس کے اندر سے حرص اور بخل کے جذبات نکلتے ہیں، اس کے اندر آسانی پیدا ہوتی ہے، نرمی پیدا ہوتی ہے، دوسروں کی ضرورت کا احساس پیدا ہوتا ہے. اسی طرح حج میں بظاہر مشقت ہے، لیکن اس میں بہت سارے فائدے بھی رکھ دیے گئے ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے آسانی کو پسند فرماتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے آسانی کو پسند کیا ہے اور اس کے لیے تنگی کو ناپسند کیا ہے. اور یہ بات آپ نے 3 دفعہ فرمائی اور فرمایا اس امت نے تنگی کو پکڑ لیا اور آسانی کو چھوڑ دیا. یعنی بعض اوقات ہم عبادات کے معاملے میں جو رخصت دی جاتی ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. بعض لوگ سفر میں اپنی نماز کو قصر نہیں کرتے، کم نہیں کرتے، یا اسی طرح دیگر امور میں جو دین کی آسانیاں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اختیار کرنا تقویٰ کے خلاف ہے، حالانکہ ایسا نہیں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس نے بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دیا اور ان سے بھول چوک کو معاف فرما دیا. ابن عباس کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میرے لیے میری امت کی غلطی اور بھول چوک اور جس چیز پر ان کو مجبور کر دیا جائے اس سے درگزر فرمایا ہے. یہ ہے اللہ الرفیق، رفق اور نرمی فرمانے والا. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نام کا ایک اور مطلب بھی ہے اور وہ ہے ساتھی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی مدد فرماتا ہے. اور یہ ساتھ 2 طرح کا ہے، ایک عام ہے اور ایک خاص ہے. اس خاص ساتھ جو ہے وہ اس کے خاص بندوں کے لیے ہوتا ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام اور صدیقین اور شہداء وغیرہ کے لیے، کہ ان کی خاص مدد فرماتا ہے. اور عام طور پر وہ اپنے تمام بندوں کے امور اور احوال کو جاننے والا ہے، اپنے علم کے ساتھ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اس سلسلے میں ابن عمر کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے اونٹ پر سوار ہو کر کسی سفر کے لیے نکلتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، پھر فرماتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ہمارے لیے اسے مسخر کر دیا اور ہم اسے مسخر کرنے والے نہ تھے، اور ہم اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. یعنی بالآخر ہم سب کی واپسی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے. پھر آپ دعا فرماتے اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضى اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطو عنا بعدہ اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل والولد. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو اس سلسلے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تندرست تھے تو فرمایا کہ کسی نبی کی اس وقت تک روح قبض نہیں کی جاتی جب تک جنت میں اس کے رہنے کی جگہ اسے نہ دکھا دی جاتی ہو. پھر اسے دنیا یا آخرت کے لیے اختیار دیا جاتا ہے. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کا سر مبارک میری ران پر تھا تو آپ پر تھوڑی دیر کے لیے غشی چھا گئی. پھر جب آپ کو ہوش آیا تو آپ چھت کی طرف ٹکٹکی لگا کر دیکھنے لگے. پھر فرمایا اللہم الرفیق الاعلی. میں نے کہا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں ترجیح نہیں دے سکتے، اور میں سمجھ گئی کہ یہ وہی بات ہے جو آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمائی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات جو آپ نے اپنی زبان مبارک سے ادا فرمائی وہ یہ تھی اللہم الرفیق الاعلی، یعنی اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ کا ساتھ پسند ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جہاں مہربانی فرماتا ہے وہاں پر وہ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور خاص بندوں کے ساتھ اس کی خاص معیت ہوتی ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو سمجھ لیں تو پھر ہماری زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہونے چاہیے
کس قسم کے، آئیے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم پر مہربان ہے تو ہمیں اللہ کی مخلوق پر مہربانی کرنی چاہیے. اور جیسے مشہور شعر بھی ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بنی پر. کہ اگر تم مخلوق کے ساتھ مہربانی کرو گے تو وہ عرش والا تم پر مہربانی فرمائے گا. تو چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرفیق ہے اور اسے ہر معاملے میں رفق یعنی نرمی پسند ہے، تو ہمیں بھی ہر معاملے میں نرمی اختیار کرنی چاہیے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بندوں کی صفت ہوتی ہے. ابو انبا خولانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ بلا شبہ اہل زمین میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے برتن ہے، یعنی کچھ برتن ہے زمین پر، اور تمہارے پروردگار کے برتن نیک لوگوں کے دل ہیں، اور اسے ان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہیں جو نرمی اور شفقت کرنے والے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں وہ جن کے اندر نرمی کی صفت پائی جاتی ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر نرم دل، مہربان اور شفیق تھے. حقیقت یہ ہے کہ نرمی انسان کو جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ جنتی ہیں، ان میں سے ایک رحم اور شفقت کرنے والا، وہ شخص جو ہر قرابت دار اور ہر مسلمان کے لیے نرم دل ہو. اور یہ نرمی صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی ساری مخلوق کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ نرمی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معافی پانے کا ذریعہ بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص کو صرف اس لیے بخش دیا کہ وہ خرید و فروخت میں ادائیگی اور تقاضا کرنے میں بڑا نرم خو تھا. یعنی جب لوگوں کے ساتھ لین دین کرتا تھا تو نرمی سے معاملہ کرتا. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے گھرانے کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کرتے ہیں کہ جن کے اندر نرمی پائی جاتی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی گھرانے کے لوگوں سے خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر خیر نازل کرنی ہے تو ان کے اندر نرمی پیدا فرما دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ رفیق ہے اور رفق یعنی نرمی کو پسند کرتا ہے. نرمی کرنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب نوازتے ہیں. ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ جس قدر نرمی پر نوازتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور چیز پر نہیں نوازتے. یعنی اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس پر اللہ کی رحمتیں ہو جائے، اس کی مشکلات آسان ہو جائے اور جو وہ چاہتا ہے اس کو مل جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے بندوں اور اللہ کی مخلوق پر نرمی کرے. اور پھر جب انسان نرمی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی نرمی کی جاتی، نہیں دوسرے بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں. نرمی انسان کو خوبصورتی عطا کرتی ہے، انسان کے لیے باعث زینت ہوتی ہے، اور سختی انسان کو بدنما بنا دیتی. ایک شخص بظاہر کتنے بھی اچھے لباس میں ہو، کتنے بھی زیورات میں لدا ہوا ہو، کتنا بھی حسین نظر آتا ہو، لیکن اگر اس کے بات کرنے کا انداز سخت ہے، اس کا لوگوں کے ساتھ معاملہ سخت ہے، تو اس کا ظاہر حسن اس کو کچھ بھی فائدہ نہ دے گا بلکہ عیبدار بنا دے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جتنی نرمی ہوگی اتنی ہی خیر زیادہ ہوگی. ابو درداء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو نرمی سے حصہ دیا گیا اسے بھلائی سے حصہ دیا گیا، اور جو نرمی سے محروم ہوا وہ ہر خیر سے محروم ہوا، ہر بھلائی سے محروم ہوا. اب ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہماری نرمی کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے. تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بعد بندوں میں سے سب سے بڑا حق ہم پر والدین کا ہے. اس کے لیے خاص طور پر قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا گیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. آپ کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے
کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے بات کرو تو ادب سے بات کرو، اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے آگے جھکے رہو، اور ان کے حق میں دعا کرو، اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا، یعنی محبت اور شفقت کے ساتھ۔ تو انسان کی مہربانی کا سب سے زیادہ مستحق اس کے والدین ہیں، اور والدین میں سے بھی والدہ، ماں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے دوبارہ پوچھا، آپ نے پھر فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے تیسری بار پوچھا، آپ نے پھر یہی جواب دیا کہ تمہاری ماں، اور چوتھی بار آپ نے فرمایا کہ تمہارا باپ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین میں سے بھی ماں کا درجہ یا ماں کا حق باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اسی طرح والدین کے بعد انسان اپنی اولاد کے لیے تو نرم مزاج اور شفیق ہوتا ہی ہے، لیکن بیوی کے ساتھ نرمی بھی ہمارے دین کے اخلاق میں سے ہے، کیونکہ عموماً بچے تو چونکہ اپنا خون ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت دلوں میں ڈالی ہی ہوتی ہے، تو اس کے لیے کسی ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن بہت سے لوگ خواتین کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کرتے، اور خصوصاً ہمارے ملک میں وقتاً فوقتاً ایسے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں جس میں خواتین کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے یا بیویوں پر تشدد کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی اسلامی یا انسانی اخلاق نہیں۔ اس سلسلے میں انسان کو اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور تم سب کی نسبت میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لائے، اونٹ ہانکنے والا اونٹوں کو تیز تیز ہانک رہا تھا جس کا نام انجشہ تھا۔ آپ نے فرمایا، اے انجشہ تیرے لیے خرابی ہو، اونٹوں کو آہستہ آہستہ چلاؤ، ان پر نازک آبگینے سوار ہیں۔ یعنی خواتین کو نازک شیشوں کی طرح کنسیڈر کیا کہ جس طرح تیزی کے ساتھ وہ ٹوٹ سکتے ہیں، اسی طرح خواتین بھی جسمانی اعتبار سے کمزور ہوتی ہیں تو ان کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو تم اونٹوں کو اس طرح نہ چلاؤ کہ ان کے لیے یہ چلنا باعث اذیت ہو۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ حضرت صفیہ کے لیے اپنا گھٹنا رکھ دیتے اور وہ گھٹنے کو سیڑھی کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اونٹ پر سوار ہوتی۔ پھر اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بھی آپ سے کسی چیز کی فرمائش کرتی ہیں آپ ان کو پورا کر دیتے۔ پھر اسی طرح بچوں کے ساتھ نرمی، صرف اپنے بچوں کے ساتھ نہیں، سب کے بچوں کے ساتھ۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو بچوں پر شفقت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر بچے کو نرمی سے اٹھانا، نرمی سے رکھنا، پیار کا معاملہ کرنا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء ادا کر رہے تھے، اچانک حسن اور حسین آپ کی پشت پر چڑھ گئے۔ آپ سر اٹھاتے تو ان کو پیچھے سے نرمی سے پکڑ لیتے اور بڑی ہی شفقت سے ان کو زمین پر رکھ دیتے۔ پھر جب آپ سجدہ کرتے تو وہ پھر چڑھ جاتے۔ جب آپ نماز پڑھ لیتے تو ان کو اپنی ران پر بٹھا لیتے، یعنی ایک کو ایک ران پہ، دوسری کو دوسری پر۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان دونوں کو ان کی ماں کے پاس نہ لے جاؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ نمازوں کے اوقات میں اگر بچے قریب بھی آ جائیں تو زبردستی سے ان کو دور لے جاتے ہیں، وہ چیختے چلاتے رہتے ہیں لیکن کوئی ان کی نہیں سنتا، اور اگر وہ پیٹھ پر سوار ہو جائیں تو بعض اوقات ان کو گرا بھی دیتے ہیں۔ تو یہ مسنون طریقہ نہیں، پیارے نبی کی سنت نہیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح بعض اوقات مسجد میں بچے شور کرتے ہیں لیکن ہم دوسری ایکسٹریم پر نکل جاتے ہیں اور ان کو پیار سے سمجھاتے نہیں، اپنے پاس بٹھاتے نہیں، جس سے دوسرے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز میں بھی بچوں کو توجہ اس لیے دی تاکہ وہ
دوسروں کی ڈسٹربنس کا باعث نہ بنے. تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنی چاہیے. پھر اسی طرح بعض لوگ بچوں کو پیار کرتے ہوئے ان کے گال کھینچ دیتے ہیں یا ناک یا بال، تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر آپ اپنے گھر جانے کو نکلے، میں بھی آپ کے ساتھ نکلا. سامنے کچھ بچے آئے، آپ نے ہر ایک بچے کے رخسار پر ہاتھ پھیرا، یعنی اس کے گال پر ہاتھ پھیرا اور میرے بھی گال پر ہاتھ پھیرا، اور میں آپ کے ہاتھ میں وہ ٹھنڈک یا خوشبو جو اس وقت میں نے پائی وہ آج تک محسوس کرتا ہوں. یعنی آپ کا ہاتھ ریشم کی طرح ملائم تھا اور اتنا خوشبودار، اور آپ نے پیار سے ہر بچے کو اس کے گال پہ ہاتھ پھیرا، اور ظاہر ہے کہ یہ آپ کی محبت اور شفقت ان کو زندگی بھر کے لیے یاد رہ گئی. پھر اسی طرح انسان کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا چاہیے. بعض اوقات انسان اپنے دوستوں اور باہر والوں کے ساتھ تو پھر بھی مہربانی کر لیتا ہے، لیکن رشتہ داروں کے عموماً تقاضے زیادہ ہوتے ہیں اور ان کی طرف سے تکلیف بھی بہت پہنچتی ہے، اور پھر جواباً اچھا معاملہ کرنا، اچھا سلوک کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اپنے نسبوں کو یعنی رشتوں کو یاد رکھو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اگر قریبی رشتہ دار کو بھی دور کرو تو دور تر ہو جاتے ہیں، اور اگر دور کے رشتہ دار کو بھی قریب کرو تو قریب تر ہو جاتے ہیں. قیامت کے دن رحم اپنے مالک کے حضور شہادت دے گا کہ کس نے اسے جوڑا اور کس نے اسے توڑا. پھر اسی طرح انسان کو اپنے خادموں کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے، پیار سے کام کرانا چاہیے. ڈانٹنے کی بھی ضرورت پیش آئے تو پیار سے سرزنش کرنی چاہیے. ان کے کاموں میں ہر وقت عیب نہیں نکالنے چاہیے. کسی کام کے غلط ہو جانے پر شدید ملامت نہیں کرنی چاہیے، یعنی بتانا تو چاہیے غلطی کا، لیکن ایسی ملامت نہیں کہ دوسرا شخص ڈسہارٹ ہو جائے، کیونکہ وہ بھی آخر انسان ہے. پھر اسی طرح ان کو مار پیٹ سے دور رہنا چاہیے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنی ذات کے لیے اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ کسی عورت کو، نہ کبھی کسی خادم کو. پھر ان کی ضروریات بھی پوری کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم تھے، آپ ان سے اکثر پوچھتے رہتے تھے کہ تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، تمہیں کوئی میری مدد چاہیے ہو. تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قیامت کے دن میری شفاعت کرا دیجیے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے دل میں یہ خیال کس طرح آیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ نے میرے دل میں یہ خیال ڈالا ہے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا، اگر تم یہ چاہتے ہو تو سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، یعنی نمازیں خوب پڑھا کرو تاکہ میں تمہارے حق میں شفاعت کر سکوں. پھر اسی طرح اپنے تو اپنے ہیں اور قریبی لوگ تو قریبی لوگ ہیں. ہمارا دین تو ہمیں دشمنوں کے ساتھ بھی نرم سلوک کرنے کی تلقین کرتا ہے. جنگ احد کے بعد جب آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا تو آپ کے منہ سے چند ایسے الفاظ نکلے کہ جن پر آپ کو فوراً بتایا گیا کہ آپ ان کے حق میں ایسا نہ کہیں، کیونکہ کچھ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں میں ایسے لوگ پیدا کر دے جو آپ کے دین پر ایمان لانے والے ہوں. پھر اسی طرح جانوروں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے. ان پر ان کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. معاویہ بن قرہ کہتے ہیں کہ ابو درداء کا ایک اونٹ تھا جس کو دمون کہا جاتا. جب لوگ ان سے وہ ادھار مانگتے یعنی سواری وغیرہ کے لیے تو ابو درداء کہتے کہ اس اونٹ پر اس طرح کے بوجھ کے علاوہ بوجھ نہ لادنا، کیونکہ اس سے زیادہ وہ بوجھ لادنے کی طاقت نہیں رکھتا. یعنی اونٹ کے معاملے میں بھی وہ باقاعدہ تلقین کرتے، انسٹرکشنز دیتے. جب ابو درداء پر وفات کا وقت آیا تو کہنے لگے، اے دمون، کل میرے رب کے ہاں میرے ساتھ جھگڑا نہ کرنا، میں تجھ پر وہی بوجھ لاتا تھا جس کی تیرے اندر طاقت تھی. دیکھیے صحابہ کا تقویٰ کہ انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی کس قدر انصاف کا معاملہ کرتے. پھر جانوروں کو صاف ستھرا بھی رکھنا چاہیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ گھوڑے کا چہرہ اپنی چادر سے پوچھا. جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ گزشتہ رات مجھے گھوڑوں کے بارے میں ڈانٹا گیا ہے، یعنی تلقین کی گئی ہے. پھر لمبے ناخنوں کے ساتھ دودھ نہیں دونا چاہیے،
کیونکہ اس سے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے. سوادہ بن ربی کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے سوال کیا. آپ نے میرے لیے کچھ اونٹنیوں کا حکم دیا اور مجھے فرمایا جب تو اپنے گھر پہنچے تو انہیں کہنا کہ موسم بہار میں پیدا ہونے والے ان کے بچوں کو اچھی غذا دیں. نیز انہیں کہنا کہ وہ اپنے ناخن تراش لیں تاکہ دودھ دوہتے وقت مویشیوں کے تھنوں کو تکلیف نہ ہو. اب دیکھیے کتنی دور کی بات سوچی, کس قدر مہربانی اور کس قدر حسن سلوک تھا آپ کا. حقیقت یہ ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور پھر یہ کہ انسان عام طور پر نرمی اس کے ساتھ تو کرتا ہی ہے جو اس کے ساتھ نرم سلوک کرے, لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا جو ہمارے ساتھ سختی کرے, یہ واقعی ایک امتحان ہوتا ہے. اور اس امتحان میں وہی کامیاب ہو سکتا ہے جس کے دل کے اندر حقیقی طور پر نرمی آ چکی ہو. اس لیے انسان اپنی بھلائی کے لیے, اپنے فائدے کے لیے, اور یہ بھلائی صرف آخرت کی نہیں, دنیا کی بھی بھلائی اور دنیا کے بھی فائدے کے لیے اپنے اندر کوشش کر کے نرمی لائے اور سختی کے مواقع اور سختی کے طریقوں سے بچے. اب دیکھیں کہ اس کی ایک بہترین مثال ہماری زبان ہے. کسی نے زبان سے پوچھا کہ تم 32 دانتوں کے اندر سلامت کیسے رہتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ اپنی نرمی کی وجہ سے. اور ایک حقیقت ہے کہ اگر زبان سخت ہوتی تو معلوم نہیں کتنی دفعہ وہ دانتوں کے آگے کرش ہو جاتی یا ٹوٹ جاتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نام سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق. اے اللہ میری مغفرت فرما, مجھ پر رحم کر اور رفیق سے مجھے ملا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کرنے والے کے لیے دعا بھی کی ہے, اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشقق علیہ ومن ولی من امر امتی شیئا فرفق بہم فرفق بہ. اے اللہ میری اس امت میں سے جس کو والی بنایا جائے, یعنی جسے کوئی حکومت دی جائے, کوئی عہدہ دیا جائے, اور وہ ان پر سختی کرے تو بھی اس پر سختی کر. اور میری امت میں سے جس کو کسی معاملے میں ولی بنایا جائے, والی بنایا جائے, اور وہ ان سے نرمی کرے تو بھی اس پر نرمی کر. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالی نرمی فرمانے والا ہے, لہذا ہمیں دوسروں کے لیے نرم مزاج ہونے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم پر کوئی سختی کر رہا ہو تو اللہ سبحانہ تعالی سے یا رفیق کہہ کر دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کے حالات کو درست فرما دے اور ہمارے معاملات کو آسان کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طاهر يا الله أنت الحسيب يا الله أنت الشافي يا الله أنت المبين يا الله أنت الوكيل يا الله أنت القيوم يا الله أنت المتين يا الله أنت السبوح يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.